یا ایہالذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ نارن، آگ سے۔ کیسی آگ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد، کہ جس پر فرشتے مقرر ہوں گے، سخت دل، مضبوط فرشتے مقرر ہوں گے۔ لا یعصون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ما امرہم ویفعلون، اور جو وہ حکم دیے جاتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ ما یؤمرون، جو وہ حکم دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ایمان والے مخاطب ہیں، مومن مخاطب ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، ان کو خود کو بھی آگ سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ کیسی آگ؟ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کا 70واں حصہ، 70 حصوں میں سے ایک حصہ جو دنیا کی آگ ہے، اور ہر حصہ دنیا کی آگ کی طرح شدت کا ہوگا۔ تو یہ اتنی سخت ترین آگ ہے۔ آج ہم، اور آگ بھی وہ کہ جس کے اوپر سخت دل اور بڑے مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جن کے آگے ہم رحم کی اپیل کریں گے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کو ہم پر رحم نہیں آئے گا۔ جو بھی جہنمی ہوں گے ان پر ان فرشتوں کو رحم نہیں آئے گا، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ تو یہ شدت کی گرمی، محمد علی باکسر کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا نا گناہ کرنے کو تو میں لیٹر کو اپنے ہاتھ کے نیچے جلاتا، اور مجھ سے یہ سیک، یہ سخت شدت کی آگ برداشت نہ ہوتی تو میں ہاتھ سائڈ پہ کر لیتا اور پوچھتا اپنے آپ سے، محمد علی تجھ سے یہ ایک چھوٹے سے لیٹر کی آگ برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت شدت کی ہوگی وہ کیسے برداشت کرے گا؟ پھر وہ کہتا کہ میں گناہ چھوڑ دیتا۔ اسی طرح اگر آپ کو آج 2 منٹ دوپہر کے وقت باہر رکنا پڑ جائے نا، دروازہ کھٹکھٹائیں تو دروازہ کھلے نا، تو آپ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باہر اتنی گرمی، آپ اندر مصروف ہیں اور باہر کوئی تپتا ہے تو تپی جائے۔ تو اتنی شدت کی گرمی، ہم سے یہ 2 منٹ باہر کھڑے ہونا جو سینکڑوں میل دور سورج ہے، اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ ہمیں اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف مصروف کیجیے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کیجیے۔